السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے۔ بنا ٹائم ضائع کیے ہم چلتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو ناول جنت کے پتے از نمرا احمد باب 7۔ ہماری لاسٹ لائن یہ تھی، بہارے نے اپنی ننھی انگلیوں سے نیکلس اٹھایا اور گردن سے لگایا، پھر چہرہ اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ یہ کیسا لگ رہا ہے؟ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، بہت ہی پیارا۔ ہم چلتے ہیں ہم اپنی اگلی لائنز کی جانب۔ عبدالرحمن نے مجھے کتنا پیارا گفٹ دیا ہے، اللہ اللہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ اپنے پرس سے آئینہ نکال کر اب ہر زاویے سے اپنی گردن سے لگا لگا کر دیکھ رہی تھی۔ تم عبدالرحمن کو ضرور تھینک یو کرنا۔ اللہ اللہ بہارے کی خوشی بیان سے باہر تھی۔ حیا میں تم سے بھی خوبصورت لگ رہی ہوں، ہے نا؟ ہاں تم مجھ سے بھی خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ مسکرا کر اسے تسلی دیتی سیپ کے خول اٹھانے لگی۔ ابھی اسے پوری مالا بنانے تھے۔ حیا تم میری تصویر کھینچو، میں اسے سر پہ کراؤن کی طرح پہنتی ہوں کیونکہ میں پرنسس ہوں۔ وہ نیکلس اپنے سر پہ تاج کی طرح پہنے اٹھ کر ساحل پہ جا کر کھڑی ہوئی۔ اس نے وہ تحفہ 2 ڈھائی ماہ بعد کھولا تھا، سو آج اس کا دن تھا۔ دھیان سے بہارے، ہوا تیز ہے، سمندر کی طرف پشت کیے کھڑی بہارے نے عائشہ کی بات نہیں سنی۔ حیا نے موبائل نکال کر کیمرہ آن کیا، پھر موبائل چہرے کے سامنے لا کر بہارے کو فوکس کیا۔ پرنسس اب تم ذرا مسکراؤ۔ بہارے بڑے معصوم انداز میں مسکرا دی۔ اسے اب بے اختیار بیوق ادا کے بازار میں سڑک کے وسط میں کھڑی بہارے یاد آ گئی، جس کے گرد سیاحوں کا جگمٹھا لگا تھا۔ ریڈ کارپیٹ شو پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ اسی لمحے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور ساتھ پانی بھی۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کسی کی کچھ بھی سمجھ میں آتا، بہارے کے سر سے نیکلس اڑتا ہوا پانی میں جا گرا۔ وہ بکھلا کر پلٹی اور پھر اس کی چیخیں ہر سو بلند ہو گئیں۔ حیات تیزی سے اٹھی، گود میں رکھی لڑی گر گئی، سیپوں کے خول بکھر گئے۔ وہ بھاگ کر پانی میں آئی۔ بہارے چیختی ہوئی پانی میں ہاتھ مارتی اپنا نیکلس تلاش کر رہی تھی۔ جو لہر اس کا نیکلس چھین کر لے گئی تھی وہ واپس جا رہی تھی۔ حیا ننگے پیر بھاگتی ہوئی لہر کے پیچھے گئی، مگر پانی جیت گیا۔ لہر پلٹ گئی، بار ہار پانی میں گم ہو گیا۔ بہارے زور زور سے روتے ہوئے چیخ رہی تھی، میرا نیکلس حیا، میرا نیکلس۔ عائشہ پیچھے سے اسے بازوؤں میں لیے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کسی بے آب مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے خود کو چھڑا رہی تھی۔ حیا آگے مت جاؤ، پانی گہرا ہے، وہ گم جائے گا۔ حیا عائشہ آواز دے رہی تھی، مگر وہ سب کچھ بلائے بیوق ادا کی شہزادی کی تاج ڈھونڈ رہی تھی۔ ساحل کی گیلی ریت، پانی، سمندر۔ وہ پانی میں ہاتھ مارتی پوری طرح بھیگ چکی تھی، مگر نیکلس کہیں نہیں تھا۔ اس نے تھک کر اپنے عقب میں دیکھا، جہاں عائشہ بمشکل آنسو کی تڑپتی بلکتی بہارے کو پکڑے کھڑی تھی۔ عائشہ میرا نیکلس، عائشہ مجھے نیکلس واپس لا دو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی عائشہ کے بازو خود سے ہٹانے کی سعی کر رہی تھی۔ نیکلس وہاں کہیں بھی نہیں تھا۔ اس سے نمکین گہرائی واپس اپنے اندر لے گئی تھی۔ بہارے کی زندگی کا پہلا اور واحد موتی اس سے کھو گیا تھا۔ بہارے میں نے بہت ڈھونڈا، مگر دیکھو جو اللہ کی مرضی ہے۔ وہ واپس آئی اور اپنے گیلوں ہاتھوں میں بہارے کے ہاتھ تھام کر کہا۔ بہارے کچھ نہیں سن رہی تھی۔ وہ گردن ادھر ادھر مارتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے نیکلس واپس لا دو، کوئی مجھے نیکلس واپس لا دے۔ وہ انگریزی اور پھر ترک میں ایک ہی بات دہراتی، بلک بلک کر رو رہی تھی۔ حیا کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا پڑ گیا، اسے لگا وہ خود بھی ابھی رو دے گی۔ وہ مشکل لب بھینچ کر ضبط کیے ہوئے تھے۔ پا کر کھو دینے کا دکھ وہ پہچانتی تھی جب اس کا جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹا تھا، جب استقلال اسٹیٹ کی شاپ کہ اس شاپ میں ڈیجے سر پکڑ کر گر گئی تھی۔ پا کر کھودنے سے بڑا کرب کوئی نہیں ہوتا۔ اس شام وہ دونوں بمشکل بہارے کو سنبھالتی گھر واپس لائی تھی اور اب لانگ روم میں بڑے صوفے پہ بیٹھی تھی، یوں کہ بہارے درمیان میں تھی اور اسے حیا نے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ شام ڈال چکی تھی اور کھڑکیوں کے پار اندھیرا اتر آیا تھا۔ آتش دان میں مصنوعی لکڑیاں بڑک رہی تھیں۔ بہارے اسی طرح روئی جا رہی تھی، اس کے پاس آنسوؤں کا مرمرا تھا جو ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ بہارے میں تمہیں اور نیکلس لا دوں گی، وہ اسے اپنے ساتھ لگائے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی روئی جا رہی تھی، بالکل اس جیسا لا دوں گی، پرومس۔ مگر وہ عبدالرحمن کا گفٹ نہیں ہوگا۔ عبدالرحمن تمہیں خود ویسا ہی نیکلس گفٹ کرے گا، میں اسے کہوں گی۔
مگر اس میں میرا موتی نہیں ہوگا عائشے۔ وہ روتے روتے اپنی ماں کو یاد کرتی تو کبھی عائشے کو پکارتی۔ عائشہ سر گھٹنوں پہ رکھے مغموم سی بیٹھی تھی۔ تمہارا جب وہ دوبارہ موتی نکلے گا تو میں اسے نیکلس میں پرو دوں گی، مگر بہارے اس کی کوئی بات نہیں مان رہی تھی۔ اس کے لیے اس نیکلس کا متبادل کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، ہر شے کا متبادل نہیں ہوا کرتا۔ بہارے اب بس کرو۔ جب وہ سر پٹک پٹک کر مزید بلند آواز میں رونے لگی تو عائشہ نے برہمی سے ڈانٹا، وہ کب سے تمہیں منا رہی ہے اور تم ہو کے بدتمیزی کیے جا رہی ہو؟ جواباً بہارن نے غصے اور پانی سے بھری آنکھوں سے عائشہ کو دیکھا۔ تم مین ہو عائشہ، تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ عبد الرحمن مجھے گفٹ دے؟ ہاں، عائشہ ہکا بکا رہ گئی۔ میں ایسی ہی ہوں، تمہیں پتہ ہے نا تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں تم مین ہو۔ وہ آگے بڑھ کر اپنی چھوٹی چھوٹی میٹھیوں سے عائشہ کے گھٹنوں پہ مکے مارنے لگی۔ حیا نے پیچھے سے بازوؤں میں لیتے ہوئے ہٹایا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ عائشہ روبانسی ہو گئی۔ تم لڑ رہی تھی عبد الرحمن سے، وہ اس لیے انڈیا چلا گیا ہے کیونکہ تم اس سے لڑ رہی تھی، تم نے اسے تھپڑ بھی مارا تھا، تم نے اسے کہا تھا کہ وہ بہار گل سے بے تکلف نہ ہوا کرے، وہ تمہاری وجہ سے یہاں سے گیا ہے، میں نے خود دیکھا تھا سراغ سے۔ عائشہ کا چہرہ یکدم سرخ پڑ گیا، اس کی آنکھوں میں جیسے بہت سے زخم ابھرے۔ سنو بہارے، وہ آگے بڑھی اور ایک دم بے حد جارحانہ انداز سے بہارے کے کندھے دبوچ کر اس کا چہرہ سامنے کیا۔ عبد الرحمن ہمارا نہیں ہے اور وہ جلد یا بدیر ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تم گندی ہو، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اب میری بات غور سے سنو۔ اس نے غصے سے بہارے کو جھٹکا دیا۔ عبد الرحمن مر گیا ہے ہمارے لیے۔ ایک جھٹکے سے اس نے بہارے کے کندھے چھوڑے اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی اوپر چلی گئی۔ بہارے کے آنسو ایک دم سے رک گئے، وہ بالکل ساکت و جامد ہو چکی تھی۔ لب آپس میں پیوست کیے وہ گویا سانس روک کے بیٹھی تھی۔ بہارے، اس نے تعصب سے اسے پکارا۔ وہ ایک دم اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا، اس کے مشترکہ بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا اور بہارے بیڈ پہ چت لیٹی نظر آ رہی تھی۔ ابھی اسے چھیڑنا مناسب نہیں تھا، سو وہ عائشہ کی تلاش میں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ عائشہ چھت پہ تھی، وہ ٹیرس کی ریلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے پیچھے کھلا سیاہ آسمان تھا اور نیچے جدیسی کے اونچے پولز کی مدھم بتیاں اندھیرے میں بھی وہ اس کے سیاہ سکارف میں دمکتے چہرے پہ لگتے آنسو دیکھ سکتی تھی۔ اسے بے اختیار ڈی جے یاد آئی جب وہ ان سے ناراض ہو کر اسٹڈی میں چلی گئی تھی۔ عائشہ، وہ دکھی دل سے کہتی اس کے ساتھ آ بیٹھی اور ہولے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ عائشہ نے ہاتھ نہیں چھڑایا، وہ بس اپنے گھٹنوں کو دیکھتی بے آواز روئے گئی۔ عائشہ یوں مت رو، وہ بچی ہے، اس نے یوں ہی کہہ دی وہ بات۔ مجھے پتا ہے تم کسی سے نہیں لڑ سکتی۔ جی تو ہم ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو ناول جنت کے پتے اسنمرا احمد سے، اور مزید ناولز ویڈیوز اینڈ شارٹس کے لیے سبسکرائب کریں میرا یوٹیوب چینل وحیدان مصطفیٰ آفیشیل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔